بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ۔ آپ کا نام زینب، کنیت کلثوم تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی کنیت المصائب بھی مشہور ہو گئی۔ مستند روایت کے مطابق حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاول 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد آپ تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ بچی کو گود میں لیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر دہن مبارک میں کھجور چبائی، لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے بچی کا نام زینب تجویز کیا اور فرمایا کہ یہ ہم شبی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت کا آغاز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے جلیل القدر باپ کے علم اور دوسرے اوصاف سے خوب استفادہ کیا، حتیٰ کہ زہد و تقویٰ، عقل و فراست، حق گوئی، بے باکی، عفت و عصمت اور عبادت و شب بیداری میں مثل فاطمہ الزہرا ہو گئیں۔ ایک دفعہ چند عورتوں کے سامنے سورہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی تھیں کہ حضرت علی تشریف لائے اور بڑے غور سے اپنی رخت جگر کی تقریر سننے لگے۔ جب بیان ختم ہوا تو آپ نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ جانے پدر، میں نے تمہارا بیان سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم کلام الہی کے مطالب اتنے عمدہ طریقے سے بیان کر سکتی ہو۔ بی بی زینب کی خانگی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت گزار تھیں اور وہ بھی ان کی دل جوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ گھر میں لونڈیاں بھی تھیں اور خادم بھی، لیکن زیادہ تر گھر کا کام کاج وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرمایا کرتے تھے کہ زینب بہترین گھر والی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بڑے فیاض اور سخی تھے۔ سیدۃ النساء کی بیٹی بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھے کہ ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے بھرپور وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ابن ملجم کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ اسی زہر آلود تلوار کے زخم سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اپنے عالی رتبہ اور معدن علم و فضل باپ کی شہادت سے حضرت زینب پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ابھی ان کی قسمت میں اور بڑے بڑے صدمے لکھے تھے۔ 49 یا 50 ہجری میں انہیں اپنے شفیق برادر اور بزرگ سیدنا حضرت امام حسن کی وفات کا صدمہ بھی سہنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھیں۔ ذی الحجہ 60 ہجری میں سیدنا حضرت حسین نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور جان نثاروں کی جماعت کے ساتھ مکے سے کوفہ کا عزم کیا تو حضرت بی بی زینب بھی اپنے 2 فرزندوں کے ہمراہ اس مقدس قافلے میں شامل ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اگرچہ خود اس قافلے میں شریک نہ ہو سکے، تاہم انہوں نے اپنی بی بی زینب اور اپنے بچوں کو حضرت حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کا دلدوز سانحہ پیش آیا، جس میں حضرت بی بی زینب کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، بھتیجے، بھائی اور ان کے متعی جاں نثار شامی فوج سے مردانہ وار لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت بی بی زینب نے جس حوصلے، شجاعت و صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کے درمیان شب کو سیدنا حضرت امام حسین کی تلوار صاف کی جانے لگی اور انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ اس وقت حضرت بی بی زینب بے تاب ہو گئیں اور رو رو کر کہنے لگی کہ اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی۔ پہلے میرے نانا، میری ماں، میرے باپ اور بھائی حسن داغ مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ سیدنا حضرت امام حسین نے فرمایا کہ زینب صبر کرو۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا کہ میرے ماں جائے، آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ سیدنا حضرت امام حسین اپنی پیاری بہن کی دلدوز باتیں سن کر اشکبار ہو گئے، لیکن نہایت حوصلے سے فرمایا کہ اے بہن صبر کرو، اللہ سے تسکین حاصل کرو، اللہ کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نانا خیر البشر کی ذات اقدس نمونہ ہیں۔
تم انہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں اللہ کی قسم کہ اگر میں رائے حق میں کام آ جاؤں تو میرے ماتم میں گریبان نہ پھاڑنا، چہرے کو نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ 10 محرم کو جب تمام جانثاران اہل بیت ایک ایک کر کے دوش رسول کے سوار پر قربان ہو گئے تو جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ ہم شبی حضرت علی اکبر حسین دار شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضرت زینب یا ابن اخا کہتی ہوئی دیوانہ والے خیمے سے باہر دوڑیں۔ اس بھتیجے کو انہوں نے بڑے ناز و نعام سے پالا تھا، ان کی خاک و خون میں غلطہ لاش سے چمٹ گئیں۔ حضرت حسین نے انہیں وہاں سے اٹھا کر خیمے کے اندر بھیجا اور جوان فرزند کی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے لے آئے۔ علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، احمد بن حسن، جعفر بن عقیل، عمر بن علی، عثمان بن علی اور دوسرے نوجوان سوائے 7 نفوس کے ایک ایک کر کے نہایت شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زینب کے دونوں فرزند بھی مارکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد خاندان نبوت کے باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے شہید ہوئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے اور لڑائی کے قابل نہیں تھے۔ انہیں اللہ اور اپنی بہن زینب کے سپرد کیا اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، اپنے لخت جگر کے ٹکڑوں اور جانثاروں کی شہادت سے دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس قیامت کا حملہ کیا کہ دشمنوں کی صفیں الٹ کر رہ گئیں۔ حیدر کرار کے فرزند جس طرف رخ کرتے دشمن کا دل بادل کی طرف پھٹ جاتا۔ شامی بار بار نرغہ کرتے لیکن جو ہی شمشیر حسینی چمکتی بھاگ کھڑے ہوتے۔ دوش رسول کے سوار لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن اللہ سے ہیبت کے کوئی تنہا سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ جھمکٹے نہ بنا کر ہر طرف سے نیزوں، خنجروں، تیروں اور تلواروں کا مینہ برسا رہے تھے۔ حسین بن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا اور دہن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو میں تھوڑا سا خون لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، مولا جو کچھ تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا جا رہا ہے تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ حضرت بی بی زینب نے دور سے اپنے محبوب اور شفیق بھائی کو خون کی کلیاں کرتے دیکھا تو دوڑتی ہوئی رسمگاہ کے قریب ٹیلے پر کھڑی ہو گئیں اور شامی فوج کے سردار عمر بن سعد بن ابی وقاص کو پکار کر کہا کہ اے عمر سعد، کیا قیامت ہے کہ ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی آنکھوں پر لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن پھر بھی سرور کونین کے ماموزاد بھائی کا فرزند تھا، فرط ندامت سے رونے لگا۔ حضرت بی بی زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا، تاہم شامیوں کو ظلم سے روکنا اس کی قیمت میں نہ لکھا تھا۔ سیدنا حضرت امام حسین حضرت بی بی زینب کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ سنگ دل شامیوں نے شہیدان رائے حق کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، سیدۃ النساء کے لال کا سر اقدس نیزے پر چڑھایا اور پھر اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایدبا بخت نے چاہا کہ حضرت امام زین العابدین کو جو بیمار تھے شہید کر دیں، لیکن بی بی زینب ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اس بیمار کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ان کا عزم دیکھ کر وہ بدبخت اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ 12 محرم الحرام 61 ہجری کو تمام پسماندگان، جن میں کچھ خواتین، بچے اور حضرت امام زین العابدین بھی تھے، ان کو اسیر کر کے کوفہ کی طرف چلے۔ شہداء کے لاشیں ابھی میدان کربلا میں بے گور و کفن ہی پڑے تھے۔ جب یہ ستم زدہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ فرد غم سے نڈھال ہو گئے اور بی بی زینب کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھیے کہ آپ کے حسین کا خون آکشا لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے اور اس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے ہنکایا جا رہا ہے، ذرا حسین کو دیکھیے، اس کا سر کاٹ لیا گیا ہے اور چادر چھین لی گئی ہے۔ زینب کبریٰ کا یہ نوحہ سن کر دوست دشمن سبھی روتے تھے۔ جب یہ مظلوم قافلہ کوفہ داخل ہوا تو کوفی ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر شیر خدا کی بیٹی بے اختیار ہو گئی۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، اپنی نظریں نیچے رکھو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹی ہوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کے سامنے ایک عبرت انگیز خطبہ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیدر کرار تقریر فرما رہے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے کوفیوں، اے مکاروں، اے عہد شکنوں، اپنی زبان سے پھر جانے والوں، خدا کرے کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سوت کاٹتی ہیں پھر اسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیت جوڑا پھر خود ہی توڑ ڈالا، تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے۔ آہ کوفہ والو، تم نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو تمہارا نافرمانوں کی طاق میں رہتا ہے، اس کی ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اس خطبے کو سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر ہی کی روتے روتے گھگھی بن گئی۔ خدلم بن کثیر جو عرب کے فصیح ترین آدمی میں شمار ہوتا تھا وہ بھی بی بی زینب کا خطبہ سننے والوں میں شامل تھا۔
دوسرے دن کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے دربار منعقد کیا۔ اسیران اہل بیت کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ بی بی زینب بہت خستہ حالت میں تھیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ ایک لونڈی نے کہا کہ بی بی زینب بن علی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری جدتوں کو جھٹلایا۔ بی بی زینب نے نہایت بے باکی سے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انشاءاللہ فاسق رسوا ہوں گے، جھٹلائے جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے دیکھا تمہارے بھائی اور ان کے ساتھیوں کا کیا شر ہوا ہے؟ بی بی زینب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ شہادت پر فائز کیا۔ عنقریب وہ اور تم داور محشر کے سامنے جمع ہوں گے۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا شر کیا ہونا ہے۔ ابن زیاد سے کوئی جواب بننا پڑا۔ اب اس کی نظر حضرت امام زین العابدین پر پڑی تو پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ علی بن حسین۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ انہیں کیوں نہیں قتل کیا؟ اس نے جواب دیا بیمار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ اسے میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت زینب یہ سن کر تڑپ اٹھیں اور بولی اے ابن زیاد، کیا تو ابھی تک ہمارے خون سے سیر نہیں ہوا؟ کیا اس نقاہت اور بیماری سے مارے ہوئے بچے کو بھی مارو گے؟ اگر اسے قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالو۔ یہ کہہ کر حضرت امام زین العابدین سے چمٹ گئیں۔ ابن زیاد کے دل میں کچھ خیال آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ چند دن بعد ابن زیاد نے شہداء کے سرور اسیران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق روانہ کیا۔ دمشق میں جب فوج کے پہرے میں حضرت امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو خواتین اہل بیت رونے لگیں۔ بی بی زینب نے سر اقدس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے حسین، اے محمد کے دل بند، اے دوش پیغمبر کے سوار، اے فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، اے جنت کے جوانوں کے سردار۔ یزید نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت امام حسین کی چھوٹی بہن حضرت بی بی زینب ہیں۔ یزید نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا کیا تمہارا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں؟ میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر تھا۔ زینب نے دلیرے سے جواب دیا بے شک میرا بھائی سچ کہتا تھا۔ یزید نے کہا کہ میری عمر کی قسم، حسین کے نانا جان میرے دادا سے بہتر تھے، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھی، رہا میرا باپ اور حسین کا باپ تو سب کو معلوم کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت بی بی زینب نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک اور دردناک تقریر کی۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ رب العزت زیادہ عرصے تک ہمیں اس حال میں نہیں رکھے گا۔ ہم عنقریب اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے ہیں، اور اس جگہ ہوگا جہاں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جمع ہوں گے۔ بی بی زینب کا خطبہ سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آ گئے۔ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ خاندان اسرائیل کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے خواتین اہل بیت کو اپنے خاص حرم صحرا میں ٹھہرایا اور جہاں تک ہو سکا ان کی دل جوئی کی کوشش کی۔ چند دن بعد اس نے حضرت نعمان بشیر انصاری کے زیر حفاظت قافلے اہل بیت کو مدینہ روانہ کیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ محملوں میں سیاہ چادر ڈال دو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سیدۃ النساء کی دل فکر اولاد ہے۔ مدینے میں روتے ہوئے ہزاروں لوگوں نے ان مصیبت زدہ مسافروں کی پیشوائی کی، اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز نبی پر حاضر ہوئی تو ان کی آنکھوں سے سیل اشک روا ہو گیا۔ والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پہ گئیں۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے ملیں، انہیں اپنی روداد غم سنائی اور سب کو صبر کی تلقین کی۔ بے پناہ مصائب نے حضرت بی بی زینب کے دل جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے تھوڑے عرصے کے بعد 61 ہجری میں انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کی، اور یوں پیشمان اہل بیت کی سرپرست شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنوں کو ذات خدا سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ اپنے محبوب و مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔